یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقال أيضا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اشہر حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہندوستان سے بھی اسی مہینے میں پہلی فلائٹ اس سعادت کو حاصل کرنے والوں کو لے کر جانے والی ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقفے میں حج کے فضائل، اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو بیان کروں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور وہ گھر برکت والا گھر ہے، اور وہ گھر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بہت ساری۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ معمون ہو جاتا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہی ہے وہ ہے کہ یہ گھر سب سے پہلا گھر ہے۔ حالانکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے بہت سی مرتبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبل بھی لوگ اس دنیا کے اندر بسا کرتے تھے، ان کے پاس بھی گھر ہوگا۔ تو مفسرین نے اور محدثین نے اس آیت کی دو تشریح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہاں واقعی یہ گھر جو ہے سب سے پہلا گھر ہے، چنانچہ روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ ہندوستان کے اندر آئے تھے، قدیم ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا وہ حصہ جو اس وقت شری لنکا کے آس پاس کہیں واقع ہے، وہاں تشریف لائے تھے۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا قصد کیا تھا اور پیدل سفر کیا تھا، روایت کے اندر ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کا جو گھر ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سالوں تک لوگوں کو دین کی دعوت دی اور وہ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب اور طوفان کی شکل میں ان سے عذاب بھیجا تھا۔ اس وقت اس بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اور وہ تعمیر وہاں سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا شام یعنی سیریا جانے کا، اور پھر وہاں سے اللہ کا حکم آیا کہ آپ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کا قصد کریں۔ ظاہر آپ لوگوں کو ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، تو واقعہ وہیں پر پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس آیت کے اندر تو بتلایا گیا کہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں بیت اللہ کے اندر، اس میں سے ایک
نشانی مقام ابراہیم ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک پتھر کا سہارا لیا تھا. اس پتھر سے چڑھ کے آپ تعمیر کرتے تھے تو جو تعمیر کا سلسلہ بڑھتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا, اور جب آپ کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پتھر بھی نیچے اور ڈاؤن ہو جایا کرتا تھا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم اس گھر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پر جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے مکہ کو ڈھانے کا قصد کیا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی. تو اسی کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فیہ آیات بینات, تو اس گھر کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر جو سورہ حج کے اندر وہ آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے اندر ٹھہرایا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی نشاندہی کروائی کہ وہ گھر چونکہ ختم ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لائے اس کی نشاندہی کی اور اس کے بعد 3 احکامات دیے ابراہیم علیہ السلام کو. 3 احکامات دیے. پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تشرک بھی شیئا, کہ کسی چیز کے ساتھ شرک مت کرنا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی سے شرک کا تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا, پھر شرک سے بچنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیے گئے تھے تو اس وقت وہاں پہ چند قوموں نے کچھ بت رکھ دیے تھے تو اللہ کا حکم آیا کہ اس کو پاک کریں. نہیں, نبی علیہ السلام کو جو شرک سے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہ دراصل ان کے امتی اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے ایسے احکامات دیے گئے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں سے پاک اور معصوم تھے, لیکن مقصد یہ تھا کہ ان کو امتی کو وہ حکم دینا تھا. تو پہلا حکم یہ تھا کہ گھر کو شرک سے پاک کریں. دوسرا حکم تھا وطہر, کہ گھر کو پاک صاف کرے. اس پاکی کا بھی وہی مفہوم لکھا ہے. ایک تو یہ کہ اندرونی ناپاکی یعنی شرک سے پاک کرے, اور دوسرا یہ کہ صفائی کا اہتمام کرے. تیسرا حکم جو ہے وہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے آواز دیں کہ تمام کے تمام لوگ دنیا کے رہنے والے یہاں پر آئیں اور حج کریں. لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر دبلی پتلی سواریوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا, اے اللہ میں تو ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی آبادی نہیں, انسان بھی نہیں بنتے, سنگلا پہاڑیاں ہیں, یہاں پہ میں آواز دوں اور تمام دنیا کے انسان سن جائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ آواز دیجیے, ہم اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا. اور یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ وہ تمام انسان جو قیامت تک وجود میں آنے والے تھے ان تمام کی روح کو بھی وہ آواز پہنچی. اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ لوگ جن کی تقدیر میں حج کی سعادت تھی ان کی روح نے اس وقت لبیک کہا تھا. میرے بزرگوں دوستوں, بیت اللہ کی طرف جانا اور حج کرنا جس شخص کے پاس استطاعت و فرض ہے. شروع میں تو میں نے ایک آیت تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو ومن استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے جس پر استطاعت ہو, جس کے لیے استطاعت حاصل ہو. استطاعت کی تشریح بخاری نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس اتنی جائیداد اتنے پیسے ہوں کہ جن کا نفع اس پہ فرض ہے ان کا انتظام کر کے حج کے لیے جائے اور حج کے سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکے, وہ شخص صحت مند بھی ہو اور جب واپس آئے تو تب تک اس کے جو لوگ ہیں ان کے جو اہل و عیال ہیں وہ صحیح طریقے پر رہ سکیں, تو اس پر حج فرض ہے. اس پر حج فرض ہے.
ایک اہم عبادت ہے۔ حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن قرار دیا۔ بخاری شریف کی بہت واضح اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان باللہ و رسولہ، اور روزہ، زکوٰۃ، نماز، اور اسی طریقے سے حج بیت اللہ۔ لہذا جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا گویا اس کا ایمان نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ اسی طریقے سے حج ایک ایسی عبادت ہے اور اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حج کی فرضیت کی بات کی ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ومن کفر، کہ جو شخص کفر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کا منکر ہو، حج کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص حج کو استطاعت کے باوجود نہ کرے وہ فاسق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا مستحق ہے۔ یہ عمل اور یہ حج اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایۃ الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ ورسول۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس دنیا کے اندر سب سے مبارک عمل کون سا عمل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان باللہ اور رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا تھا کہ جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ الحج المبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایتیں بھی ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء دون الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے بغیر رفث اور فسوق کے بغیر حج کیا تو وہ ایسا لوٹے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آگ ہی نکلا ہو، گویا اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف کے اندر تو وضاحت ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رفض کہتے ہیں کہ بیوی سے جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں ان تعلقات کو اور اس تعلقات کے سلسلے میں جو باتیں کی جاتی ہے وہ بھی بات نہ کرے۔ اسی طریقے سے فسوق یعنی کوئی بھی ایسا گناہ جو شریعت میں حرام نہ کرے۔ اسی طریقے سے حج کو ان تمام شرائط کے ساتھ کرے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ شخص حج مبرور کرنے والا ہوگا۔ اور حج مبرور کسی کو حاصل ہوا یا نہیں، اس کی علامت علماء نے یہ کی ہے کہ جب وہ حج کر کے آئے تو اس کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر انقلابی تبدیلی آئی ہے، مکمل طور سے چینجنگ آ گئی ہے، تو یہ سمجھیے کہ شاید ان کو حج مبرور کی سعادت حاصل ہو گئی۔ وہ جن گناہوں سے بچا کرتا تھا حج سے واپس آنے کے بعد ان گناہوں سے بچ رہا ہے۔ جن عبادتوں کے اندر کوتاہی ہوا کرتی تھی ان عبادتوں کے اندر کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کو حج مبرور حاصل ہوا۔ لیکن جو لوگ حج کرنے سے پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھے، جن عبادات میں کوتاہی کرتے تھے، حج سے واپس آنے کے باوجود بھی ان کوتاہی میں مبتلا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کو حج مبرور کی سعادت حاصل نہیں ہو پائی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ کا سفر تو بہت شوق سے کرتے ہیں، بہت فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ شریف کو حج کے لیے نہیں جاتے۔ اور بہت سے ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اس خوف سے نہیں جاتے کہ جو پیسہ ہم نے جمع کیا ہے اس سے ہم کچھ دنیاوی کام کر لیں گے، بیٹے بیٹیوں کی شادی کر لیں گے اور مکانات بنا لیں گے، بزنس کو بنا لیں گے۔ اگر اس پیسے کو ہم نے وہاں خرچ کر دیا تو ہم تو غریب بن جائیں گے، ہمارے جو رشتے دار ہیں ان سے کمتر ہو جائیں گے مال کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس
انسان کی کمی کو اور انسان کی مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، کہ لوگوں حج اور عمرہ ایک ساتھ کرو کہ یہ دونوں چیز یعنی حج اور عمرہ فقر کو یا غربت کو اسی طریقے سے مٹا دیتے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں کو، فقر کو، غربت کو اور گناہوں کو ایسے ہی یہ دونوں عبادتیں مٹا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے اندر جو میل کچھ اس کو صاف کر دیتی ہے، کہ جب سونا چاندی اور اس طریقے سے لوہے کے اندر سے میل نکالنا ہوتا ہے تو بھٹی کے اندر اس کو پگھلا کر میل کو نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی سخت وعیدیں بھیجی ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا أو نصرانيا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ذات و راحلہ عطا کیا ہے، یعنی اتنا مال دیا کہ خرچ کر کے پہنچ سکے اور راستے بھی معمول ہے کہ حج کے لیے جا سکے، اس کے باوجود بھی حج کا سفر نہیں کرتا ہے اور حج کی سعادت حاصل نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اس کے سلسلے میں فضیلت بتلائی ہے کہ جو شخص حج و عمرہ کے اندر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے جہاد کے پیسے خرچ کرتا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو شخص حج و عمرہ کے اندر پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اضافہ فرماتے ہیں اس کے مال کے اندر، اور 700 گنا اس کی نیکی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید نازل کی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا پھر وہ نصرانی ہو کر مرے، مطلب یہ کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو بہت ہی ممکن ہے کہ اس کا سوء خاتمہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل الفاظ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے علاقے کا سروے کراؤں، گاؤں اور شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور یہ سروے کراؤں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج کو نہیں جاتے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو جزیہ لازم کروں۔ جزیہ ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے جو صرف کافروں پر لازم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے تو روشنی مل ہی رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ کے فرض ہے۔ اگر کسی شخص پر کوئی صلاحیت تھی، یعنی وہ تندرست تھا اور اس کو اتنا مال بھی حاصل تھا، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، زندگی میں حج نہیں کرا سکا، تب بھی واجب ہے اس پر کہ وہ حج بدل کرائے، فرض ہے اس پر کہ حج بدل، پیسے اگر ہے اس کے پاس تو اس سے حج بدل کرائے۔ اگر وہ نہیں کرا پاتا ہے اور مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بھی واجب ہے کہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے حج بدل کرایا جائے، اور اگر وہ وصیت کر جاتا ہے تو پھر جو ان کے وارثین ہیں ان پر لازم ہے کہ ان کی جائیداد سے سب سے پہلے حج کروائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو استطاعت ہو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، آدمی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی فلاں کام ہے کر لیں گے، بعد میں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو استطاعت آدمی ہو بعد میں حاصل نہ ہو اور اس سعادت سے ہماری محرومی ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہمیں فوراً ارادہ کرنا چاہیے اور حج کا فارم بھرنا چاہیے، حج کے لیے جانا چاہیے۔ اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید نازل کی ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو
فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔